السلام علیکم. میں نے ٹائم لگایا ذرا مائک سیٹ ہونے میں تاکہ زیادہ تعریفیں ہو جائیں اور ماحول بن جائے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ لنچ سے پہلے کا جو ٹاپک ہے وہ بڑی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ سب کے ذہنوں پہ کھانا سوار ہوتا ہے اور لیکن ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم جلدی جلدی ختم کریں اور تھوڑا سا انٹرسٹنگ رکھیں. ٹوڈے از ڈے 5 آئی سپوز رائٹ. میں اسلام آباد سے کل پہنچا ہوں اور بکلیٹ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کتنی عظیم باتیں سیکھ لی ہیں اور ویسے اب ضرورت تو ہے نہیں کسی چیز کی تو ہم نے سوچا کہ ذرا گپ شپ کر لی جائے. اوکے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اٹینشن چاہیے ہوگی 15-20 منٹ اس سے زیادہ. میں جانتا ہوں نوجوانوں کے لیے 15-20 منٹ اٹینشن دینا بہت مشکل کام ہے. اچھا یہ سارے کمال کے ہیں. اوکے رائٹ. اوکے جی. کلیش آف سویلائزیشن. کلیش آف سویلائزیشن کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے, کہ کہاں سے یہ ٹرم نکلی ہے, اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے, کیوں ہم اس کو آج ڈسکس کریں, یہ اس تھیم میں فٹ کیوں ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بڑے بنیادی سے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہونے چاہیے اور اگر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم ڈالیں گے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال. رائٹ. آپ کی جو آئی بلیو کہ وائل سی میں 18 سے 24 ایئرس تک کے لوگ آتے ہیں تو آپ سارے جو ہے وہ کس جنریشن میں فال کرتے ہیں؟ ملینیلز اینڈ جنریشن ایکس اینڈ وائی, جو اینڈ زی, جین زی. رائٹ. اوکے. آپ میں سے کس کس شخص نے کلیش آف سویلائزیشن ایز اے بک یہ نام سن رکھا ہے؟ لو ہے, کام آسان ہو گیا. اور کن لوگوں نے ایز اے فینومینا, مطلب جب یہ کہا جاتا ہے تو ایک ذہن میں ایک امپریشن آتا ہے نا, کن لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ میں آتی ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ یار اتنے سمجھدار لوگ ایک ہی روم میں ایک ہی چھت تلے. اچھا رائٹ. کولڈ وار کے بارے میں آپ لوگوں نے سن رکھا؟ صحیح, بہت اچھا. کیا ہوتی ہے کولڈ وار, کیا تھی کولڈ وار؟ ایک بندہ بھری دنیا میں. کولڈ وار واز اے پولیٹیکل فینومینا. انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تو انہیں سے پوچھ لیتے ہیں. جی آپ سونیا, آپ مائک ایسے بولو یار. وار کیا تھا وہ, جیسے رشیا اور یو ایس ایک وار کر رہے تھے, اس کے وجہ سے دوسرے کنٹریز پہ بھی افیکٹ پڑا, جیسے افغانستان کو یوز کر کے, جیسے کوبا کو یوز کر کے, یہ کولڈ وار. چلیں خواتین سے میں سے آپ بچے, آپ کچھ کہیں. ٹریڈ ریلیشنز یا ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں which affects the whole world of course. تھینک یو, تالیاں. دیکھیے کولڈ وار یہ فینومینا وائز تو یہی ہے جو آپ نے کہا اور جو آپ نے کہا, لیکن یہ ایک پولیٹیکل اس کی ہسٹری ہے. ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 کے بارے میں ہم سب لوگوں نے سن رکھا ہے. جب ورلڈ وار 2 کے بعد ہوا کیا؟ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا نے سوچا کہ اب بڑے اسکیل کی جنگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, بڑے اسکیل کی جنگ نہیں کرنی, لیکن چونکہ دنیا اس وقت بائی پولر تھی, دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک تھا یو ایس اے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور دوسرا تھا یو ایس ایس آر. یو ایس ایس آر اسٹوڈ فار یونین آف سوویت ریپبلکس, ٹھیک ہے, سوویت سوشل ریپبلک. تو یہ دو پاورز تھی. جیسے ابھی اس وقت ہم کہتے ہیں دنیا جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے تک مونوپولر تھی. لیٹس اسیوم امریکہ واز دا سپر پاور, دین وی سو چائنا ایمرجنگ, دین وی سو مور پاورز ایمرجنگ, دین وی سو مور پولیٹیکل اکنامیکل کہہ لیجیے کہ ریجیمز ایمرجنگ ان دا ورلڈ. بٹ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. 1990 تک ہوا کیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے, اب ہم ایک دوسرے سے رہیں گے امن کے ساتھ, رہیں گے امن کے ساتھ, ایکٹیو اسٹیٹ آف وار میں انڈلج نہیں کریں گے. لیکن چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اینیموسٹی تو تھی, وہ بلاکس یا بائسنس تو تھی, تو وہ کیا کرتے تھے کہ پراکسی وارز لڑی جاتی تھی. مثلاً اگر آپ امریکہ کے دوست ہیں اور میں یو ایس ایس آر ہوں تو میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا تاکہ اگر آپ کو نقصان پہنچے گا تو امریکہ کو نقصان پہنچے گا. دیٹ واز کولڈ وار, ٹھیک ہے.
جو تقریباً کم و بیش 45 ایئرس 46 ایئرس تک جاری رہی. دنیا میں اس کی وجہ سے بہت سے فسادات ہوئے, بہت سی چیزیں ہوئی, مختلف جگہوں پہ جو جنگیں لڑی گئی, آپ نے مختلف وارز دیکھا کہ اس وقت دنیا میں لڑی گئیں, لیکن دنیا اس وقت دو بڑے بلاکس کے اندر ڈیوائڈ تھی. اب یہ تھوڑی سی پولیٹیکل بات ہے, آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس بات کو سنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی وقت آپ پاکستان میں گزاریں گے, یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے آتے رہیں گے. سو پے اٹینشن. اس کے بعد ایک چھوٹا سا ہم کوئز لیں گے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک پرائز بھی ہے دینے کے لیے, whosoever would tell the truth or perhaps would recall what we have discussed here. So, کولڈ وار کا زمانہ چلتا ہے 1990-91 تک, جب یو ایس ایس آر بریک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ڈفرینٹ سینٹرل ایشین اور باقی جو ریاستیں ہیں وہ وجود میں آتی ہیں. اب جب کولڈ وار ختم ہوتی ہے تو دنیا میں یہ کہہ لیجئے کہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو لوگ تھے, وہ یہ سوچتے تھے کہ پوسٹ کولڈ وار دنیا کس طرح کی ہوگی. یعنی اس سے پہلے تو دو طاقتیں ہیں جو آپس میں کھینچا تانی کرتی رہتی ہیں, ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے. کولڈ وار کے بعد کیا ہوگا؟ نو بڈی پریڈکٹڈ دیٹ. انٹرنیشنل ریلیشنز کے جتنے بھی تھیورسٹ تھے, انہوں نے یہ پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ پوسٹ کولڈ وار دنیا کس طرح کی ہوگی. رائٹ؟ فالو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ جہاں تھوڑا سا سمجھ نہ آئے تو ہاتھ کھڑا کیجئے. ٹھیک ہے, ایک ہاتھ. پوسٹ کولڈ وار پہ دنیا کس طرح کی ہوگی؟ تو جب پوسٹ کولڈ وار کا زمانہ آتا ہے 1991 کے بعد, تو اس وقت دو سکولز آف تھاٹ ایمرج ہوتے ہیں. ہم ورلڈ وار 2 سے چلے, کولڈ وار پہ آئے, اب ہم سکولز آف تھاٹ پہ آ گئے. دو سکولز آف تھاٹس ہیں جو ایمرج ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ پوسٹ کولڈ وار دنیا اس طرح کی ہوگی. ایک سکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم لبرل سکول آف تھاٹ کہتے ہیں, جو لبرل ڈیموکریسیز اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ہے. رائٹ؟ لبرل سکول آف تھاٹ جس کے کی تھاٹ لیڈر فرانسس فوکویاما تھے. آپ یہ لکھ سکتے ہیں, فرانسس فوکویاما. اسپیلنگ کسی نے نہیں پوچھنے, جو سمجھ میں آتے ہیں لکھ لو, گوگل کرو گے تو صحیح آ جائے گا. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا دا اینڈ آف ہسٹری. کون سی کتاب؟ اینڈ آف ہسٹری. اتنا تو اونچا بولو جتنا گانا گا رہے تھے. دا اینڈ آف ہسٹری. دا اینڈ آف ہسٹری میں انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا اب جو ہے نا, اب دنیا میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہونے والے. اب دنیا کے اندر ساری دنیا میں ڈیموکریسی ہوگی, اور لوگ پوری دنیا کے آپس میں کلچرلی کوآرڈینیٹ کریں گے, اکنامکلی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, اور دنیا ایک گلوبل ولیج بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ میں دیکھ رہا ہوں تیرا دھیان ہے کہ نہیں. سو دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی. رائٹ؟ یہ خیال تھا کس کا؟ فرانسس فوکویاما کا. اس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی اسکالرز بھی تھے, لبرل تھیوری پوسٹ کولڈ وار. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جو لبرل اسکول آف تھاٹ سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا ہے. اینی بڈی کوڈ گیس؟ ریئلزم. ویری نائس. ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ. تالیاں. دیٹ واز امپریسو. سو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ. ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ نے کیا کیا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی اتنا چل سین نہیں ہے, کولڈ وار ختم ہو گیا, دنیا ساری یس ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے, دنیا میں مزید ابھی پنگے بازی ہونے والی ہے. تو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ میں مختلف لوگ تھے, جو مثلاً جو کی تھاٹ لیڈرز تھے, ان میں ایک نام ہے جان میشمر کا. میئر شمر بھی ان کو کہتے ہیں, MEIRSHINER. جان میرشمر نے جو کانسیپٹ دیا, ان کا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. ان کی بہت مشہور کتاب تھی بیک ٹو دا فیوچر اینڈ دا ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس, اس طرح سے ان کی ایک کتاب تھی, جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کام ایسے نہیں ہونے والا. دنیا کے اندر اب کانفلکٹس ہوں گے, کیونکہ پہلے دو سپر پاورز تھی, دنیا بیلنس تھی, آدھے ادھر تھے آدھے ادھر تھے. اس کے گھر کی جو چیز ہے اس کے گھر والے بیلنس کر دیتے تھے. اب تو ملٹی پولر ہو جائے گی دنیا. ہر ایک بندہ کہے گا کہ میں سپر پاور ہوں, ہر ایک ملک کہے گا کہ بھائی ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. بلاکس تو رہے نہیں, اب دنیا میں لڑائی ہو. یہ کن کا خیال تھا؟ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بہت مشہور ریئلسٹ
ऑथर या थिंकर हैं, कैपलन, KA कापलान भी उनको कहते हैं, सॉरी नहीं, फर्स्ट नेम इनका कुछ और, तभी मेरे जहन में आ जाए, रॉबर्ट डी कैपलान, ABCD का इतना फर्क नहीं, रॉबर्ट डी कैपलान। इनका आइडिया ये था कि जनाब वही जो इससे पहले थिंकर का था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट आइडिया था वो था सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन का, जो था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये अब यहाँ पे हम अभी तक चल रहे हैं। हम चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का ज़माना, पोस्ट कोल्ड वॉर, लिबरल थेरिस्ट, इसके बाद हम आ गए रियलिस्ट थेरिस्ट पे। अब हम आ रहे हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, जिसने ये थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब थोड़ा सा ये आखिरी 2-3 मिनट हैं इस थ्योरी के, इसके बाद हम आ जाएंगे गपशप, राइट। इसने क्या आइडिया दिया? इसने कहा कि दुनिया पोस्ट कोल्ड वॉर जो है ना, अब आइडियोलॉजिकल जंग नहीं होगी, यानी कि सोशलिज्म कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म जो जंग थी, यानी USSR सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरफ जो ब्लॉक था और USA जो कैपिटलिज्म की तरफ, ये दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज थी दुनिया में। अब ये आइडियोलॉजीज नहीं रहेंगी, बल्कि सिविलाइजेशंस आपस में लड़ेंगी। अब ये सिविलाइजेशंस आपस में लड़ेंगे। उसने दुनिया को 8 बड़ी सिविलाइजेशंस के अंदर डिवाइड किया, 8 बिग सिविलाइजेशंस, राइट, जो उसके ख्याल के मुताबिक 1993 में उसने भी आर्टिकल लिखा फॉरेन जर्नल में, और 1996 में ये बुक आई जिसका नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो आज तक डिस्कस होती है। 26 years after the book was published for the first time, we are still discussing it. सिविलाइजेशन, उसने कहा कि दुनिया में 8 बड़ी सिविलाइजेशंस हैं। एनी गेसेस कौन कौन सी? एक बोले कोई बंदा। नहीं भाई, तुम्हें सब आता। इनको दें माइक। हाँ इन्हीं को। इस्लाम, खत्म हो गई और 7 दफा फिर इस्लाम कह दो। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जीविश। नहीं, ये मज़ाहिब है, ये मज़ाहिब है। मज़हब कल्चर का एक हिस्सा होता है। सिविलाइजेशन इज अ लिटिल बिगर देन दैट, बट ऐसा ही है। दीजिए, आगे दीजिए माइक किसी को। थैंक यू फॉर योर इनपुट। मोंजो दड़ो। ओके, अच्छा, इसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन आ जाती है, अफ्रीकन सिविलाइजेशन। चलें इसको आसान करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम ये करते हैं कि 8 सिविलाइजेशन जो थी उसमें सबसे पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सेकंड सिविलाइजेशन, मतलब इसके कोई खास ऑर्डर नहीं है, सेकंड में बोलने के हिसाब से कह रहा हूँ, इस्लामिक सिविलाइजेशन, राइट, हिंदू सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियस से जिसमें चाइना फॉल करता है, कन्फ्यूशियस या कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन, राइट, जापानीज सिविलाइजेशन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन सिविलाइजेशन। नहीं, इंडस को उसने उसमें काउंट नहीं किया, क्योंकि इंडस को डिवाइड कर दिया गया हिंदू सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर, और कुछ कन्फ्यूशंस में। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रशिया जिसको रिप्रेजेंट करता, तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के बाद 8 सिविलाइजेशन होगी। अब इसका ख्याल ये था कि दुनिया पूरी इन 8 सिविलाइजेशंस के अंदर डिवाइडेड है। अब ये आपस में जो जंग होगी फ्यूचर में, वो कल्चरल बुनियादों पर होगी, राइट, वो सिविलाइजेशन की बेस पे होगी, आइडियोलॉजी की बेस पे नहीं होगी। यानी वेस्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस्लामिक सिविलाइजेशन के साथ, इस्लामिक सिविलाइजेशन कॉन्ट्राडिक्ट करती है मे बी वेस्टर्न के साथ या हिंदू सिविलाइजेशन के साथ, या जिस तरह ये एक थियरी थी, राइट, जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने दी, HUNTINGTON, हंटिंगटन। अब ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसके बाद दुनिया पे हुआ यूं कि चूंकि वो बड़े पुरअसर इंसान थे और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे उनकी इस थ्योरी का बहुत असर पड़ा, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने में आए जो एप्रीहेंसिव थे। यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लगा ये हमारे लिए ख़तरा है, तो उन्होंने कहा कि प्रीएम्प्टिवली हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश। सो दैट वाज द थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड दैट वाज द बुक। सो आई हैव समराइज्ड द बुक इन 10 minutes. दिस इज द होल ऑफ इट, राइट। मतलब इसमें जो बेसिक सेंट्रल आइडिया है वो ये, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, बट लेट्स
stay and stick to these. اب ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر جو اس کے کاؤنٹر تھاٹس رکھنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر امرتیہ سین اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں اس پہ کرٹیک بھی کی. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، دنیا جو ہے آپس میں مزید قریب آئے، لوگ جو ہے کلچرلی بہت زیادہ قریب آئیں گے، کیونکہ آئیڈینٹیٹیز کانسٹنٹ فینومنا نہیں ہیں، فلوٹنگ فینومنا ہے. یعنی آج آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، آپ لیٹس اسیوم پاکستانی کہلاتے ہیں، آپ یہاں سے موو ہو کے کینیڈا چلے جاتے ہیں، آپ امیگریشن لے لیتے ہیں اور اینی تھنگ، آپ پاکستانی کینیڈین پاکستانی کچھ بھی کہلاتے ہیں. آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے یا 3 جنریشنز کے پاس ہو سکتا ہے دے کال دیم سیلف انٹائرلی کینیڈینس، رائٹ؟ سو آئیڈینٹی از سم تھنگ وچ از ناٹ کانسٹنٹ. تو آئیڈینٹی اور کلچر اور کانفلکٹ کا آپس میں کو ریلیشن. اب ہم تھوڑا سا آئیں گے کہ سین کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، ویئر ڈو وی فال، وی ایز پاکستانیز، ینگ پاکستانیز، آپ لوگ کہاں فال کرتے ہیں اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کیا اس کلیش آف سویلائزیشن کے اندر ہمارا کوئی حصہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں متاثر کرے گی؟ رائٹ؟ ہمیں میرا خیال ہے یہ چیز کوئی زیادہ متاثر نہیں کرے گی. آپ بتا سکتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ وی ایز ینگ پیپل، یو ایز ینگ پیپل، کلیش آف سویلائزیشن آپ کو زیادہ متاثر نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو، آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا گیا ہے آئی ایم شیور پچھلے 5 دن میں کہ شاباش تم کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ. تو لیٹ می ٹیل یو سم وٹ تھوڑی سی ریالٹی چیک. وہ کہتے ہیں اقبال نے کہا تھا کہ خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. یعنی جو آپ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں ان سے آپ تھوڑا سا گلا بھی سن لیجئے. سین کیا ہے؟ ہماری جو لارجر ینگ پاپولیشن ہے، ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جی 60% کے قریب یہاں پہ یوتھ ہے، 63% کے قریب یہاں پہ یوتھ ہے، یعنی کہ پیپل ور انڈر دا ایج آف 30-35، رائٹ؟ بٹ جنرلی اسپیکنگ اس 30-35% کا جنرل آئی کیو کیا ہے؟ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ سوشل اسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ ایک میں کہوں گا کہ ایک سلیکٹڈ سیمپل ہے نا جو پورے پاکستان سے آئے ہیں ایک بڑے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ جو میجورٹی آف دس ینگ چنک ہے، ویئر ڈو دے اسٹینڈ؟ وہ ووٹ کس بنا پہ دیتے ہیں؟ وہ سپورٹ کس بنا پہ دیتے ہیں؟ کیا وہ مذہب کی بنیاد پر، ایتھنیسٹی کی بنیاد پر، کلچرلزم، ٹرائبلزم کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف لڑائی پر آمادہ رہتے ہیں یا نہیں؟ میجورٹی. سو جب میجورٹی آپ کے پاس یہ پولیٹیکل آئی کیو رکھے تو کیا وہ ایسٹ ہے یا وہ لائبلٹی ہے؟ رائٹ، ایسٹ ہے یا لائبلٹی ہے؟ سو اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ لائبلٹی ہے تو کیا مجھے اس لائبلٹی پہ انسان فخر کرتا ہے یا اس پہ لیے کام کرتا ہے؟ اس پر کام کرتا ہے. تو میرے لیے ٹو بی آنیسٹ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ 60% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا، تھوڑے سے شرمندہ ہو لو تم لوگ بھی، جن کو یونیورسٹی میں بھی پڑھایا گیا تو وہ مطالعہ پاکستان، اس کے 14 نکات، اسکول میں بھی وہی پڑھے، یونیورسٹی میں بھی وہی پڑھے. نو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور سیوک انڈرسٹینڈنگ آف جنرلی اسپیکنگ. اگر کسی نے خود سے پڑھ رکھا ہے تو یہ اس کا ذاتی کمال ہے. اٹس ناٹ بیکاز آف دا سسٹم، اٹس ڈسپائٹ آف دا سسٹم. اف یو نو اینی تھنگ اباؤٹ دوز ایشوز. آپ میں سے کس کس نے کانسٹیٹیوشن پڑھ رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. یہ امپریسو ہے ویسے، کانسٹیٹیوشن پڑھ رکھا ہے، ویری نائس. ویسے آپ جا کے لکھیں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو آپ کو سافٹ کاپی مل جائے گی، ضرور پڑھیے گا. وہ آپ کا تعلق ہے ریاست کے ساتھ. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ بہت گمراہی کی زندگی گزاریں. خیر، ہم آگے آتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ اس پولیٹیکل یوتھ کی، اب اس پولیٹیکل یوتھ کی جو یا اس پاکستانی یوتھ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا انڈلجنس ہے ود پولیٹیکل اکنامک افیئرز آف دا گلوب، وہ بہت لمیٹڈ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا 60s کا جو 22-24 کا لڑکا لڑکی تھے، لوگ تھے، ینگ لوگ تھے،
کیا ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یہی تھی جو آج کے 22-24 کی ہے؟ نہیں تھی. اور اس پر بہت سا ظاہر ہے لٹریچر موجود ہے. تو ایسا کیوں ہوا ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو پولیٹیکل ریالٹیز کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ نہیں سمجھتے؟ پولیٹیکل ریالٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہوں تو یا میں پیپلز پارٹی کو دیتا ہوں یا میں نون لیگ کے خلاف ہوں, یا دیٹ از ڈفرنٹ. ول کم ٹو دیٹ پوائنٹ. پولیٹیکل ریالٹیز آف دا ورلڈ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہونے والے جو چینجز ہیں ان کے لیے آپ کتنا کنسرن ہیں, ان میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے, یا فیوچر میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہو. تو یہ ہوا کیسے کہ یہ جو ماشاءاللہ ہم نے ایسی ینگ جنریشن پیدا کی ہے, یہ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی سی پیسمسٹک پکچر میں پینٹ کر رہا ہوں, لیکن ہم آئیں گے کیونکہ کسی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس کی نشاندہی بہت ضروری ہے. موٹیویشن دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن دینا بہت ضروری ہے. ڈائریکشن کے بغیر موٹیویشن ایسی ہے کہ آپ جہاز ہوا میں چھوڑ دیں اور اس کے فیوزلاج خالی ہوں, نیچے ہی آنا ہے اس نے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ, بہت ضروری. سو واٹ ہیپنڈ از, میں آپ کو ایک کوئک جرنی پینٹ کروں گا اگلے 3 منٹ میں. وہ یہ ہے کہ آپ جب وطن عزیز ڈیولپ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں چونکہ ادارے اس طرح سے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ڈیولپ نہیں ہو پاتے. محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ کہہ لیجئے کہ انتقال جب ہو جاتا ہے بہت پاکستان بننے کے فوراً بعد, تو پاکستان ایک جو اداروں کے درمیان جو آج کشمکش آپ کو نظر آتی ہے تب بھی تھی. ٹھیک ہے, ایک نئی اسٹیٹ ہے, پرابلمز بہت زیادہ ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ جنہوں نے پاور کنٹرول کرنا چاہی, انہوں نے یہ دیکھا کہ پاور کیسے اپنے پاس رکھی جا سکتی ہے. پاور اپنے پاس رکھنے کا سب سے آسان فارمولا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سوچنے, کرٹیکلی تھنک کرنے اور سوال کرنے سے روک دیا جائے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے ٹو ریٹین دا پاور, کہ میں آپ سے سوچنے کی صلاحیت اور سوال کرنے کی اہلیت, قابلیت چھین لوں. یہ دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی. خاص طور پر یہ پاکستان کے ساتھ آہستہ آہستہ اس یوتھ کے ساتھ کیا گیا. مثلا پہلے آپ کے ہاں اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی جس سے بہت سے پولیٹیشنز باہر آئے. اچھے برے ہر جگہ ہوتی ہے, کوئی بھی معاشرہ پرفیکٹ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ یونینز پر بین لگایا گیا, جمہوریت کو بتایا گیا کہ جناب جو ڈیموکریسی ہے جو ہے یہ تو کفر کا نظام. پھر کرتے 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 آہستہ 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 سوال کرنے, سوچنے پر, پولیٹیکل ڈیبیٹس کرنے پر پابندی لگائی گئی. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ جب 2001 میں 9/11 ہوتا ہے, اس کے بعد انفارچونیٹلی ہم چاہتے نہ چاہتے وار اگینسٹ ٹیرر میں فرنٹ لائن ایل آئے تھے, اور ہم واحد ملک ہیں جس نے پچھلے 50 سالوں کے اندر, یہ بڑی امپورٹنٹ بات, ہم واحد ملک ہیں جس نے پچھلے 50 سالوں کے اندر وداؤٹ انڈلجنگ ان اینی ایکٹیو اسٹیٹ آف وار ود اینی کنٹری اپنے 60,000 لوگ گوائے ہیں. ہم واحد ملک, پوری دنیا میں اور کوئی اگزامپل نہیں کہ آپ کسی ایکٹیو اسٹیٹ آف وار میں نہ ہو, کسی کنونشنل وار میں نہ ہو, پھر بھی آپ کی 60,000 لوگ جو ہے اپنی جان سے جائیں. 60,000 کا مطلب ہے 15 سال میں, ہر سال میں 4,000 لوگ, ہر دن میں 10 لوگ. لیکن یہ بات ہمیں الارم نہیں کرتی ہے, یہ بات ہمیں ڈراتی نہیں ہے, یہ بات ہمیں کوشچن کرنے پہ مجبور نہیں کرتی ہے, یہ بات ہمیں سوچنے پہ مجبور نہیں کرتی ہے. یہ رزلٹ ہے اس کنڈیشننگ کا جو اوور دا ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز کی گئی. یہ اتفاق نہیں ہے. اور یہ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی جنریشن, خاص طور پہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں, آپ نے اپنے ٹین ایجز, ارلی ٹین ایجز, لیٹ ٹین ایج جو ہیں ایئرز گزارے ہی وائلنس کو دیکھتے ہوئے, وائلنس کو دیکھتے ہوئے آپ بڑے ہوئے. اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آپ کا تھریش ہولڈ ٹو وائلنس اینڈ انٹالرنس بڑھ گیا ہے. اب کہیں پہ 2-4 لوگ اگر کسی بم دھماکے میں خدا نخواستہ اپنی جان سے جاتے ہیں تو وہ بات آپ کے لیے انفارچونیٹلی میجورٹی کے لیے وہ چینل چینج کر دیتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ ہٹ دم. وائی سو؟
ایسا کیوں ہے؟ یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں؟ اب یہ وہ کنڈیشننگ ہے جو اوور دا ایئرز اینڈ ایئرز کی گئی. اب یہ کنڈیشننگ آپ کو ٹیکسٹ بکس میں بھی ملتی ہے، پولیٹیکل ریلیز میں بھی ملتی ہے، مسجد و منبر میں بھی ملتی ہے، ہر جگہ ملتی ہے. آپ کسی زمانے میں جب when we were growing up ہم بچپن میں دینیات پڑھتے تھے، کتاب کا نام تھا دینیات، وہ اسلامیات ہو گئی. آپ نے بھی شاید دینیات پڑھی ہو. ہم معاشرتی علوم پڑھتے تھے، وہ مطالعہ پاکستان ہو گیا. گو آن اینڈ آن اینڈ آن. اور یہ ٹرانزیشن اتنی سبلمنل ہوئی ہے، اتنی کہہ لیجئے کہ غیر محسوس طریقے سے ہوئی ہے کہ شاید ہم یہ آج کی جنریشن یہ جانتی بھی نہیں. معاشرتی علوم میں آپ سب پڑھتے تھے، مطالعہ پاکستان میں آپ وہی. آج بھی مجھے یاد ہے وہ 14 نکات سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے، کیونکہ یہ سب سے چھوٹا پوائنٹ تھا، مجھے یاد ہے. صوبائی خود مختاری جس کی جنگ آج بھی جاری. تو مسئلہ کیا ہوا کہ بعض نے یہ دیکھا، چند اچھی بڑی یونیورسٹیز نے، اچھا تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، چھوٹی یونیورسٹیز نے بھی، کہ اچھا یار اب ان کو کسی طریقے سے سوسائٹی کے ساتھ تو ینگ لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے، تو کیوں نہ کمیونٹی سروس کے آورز جو ہے وہ دے دیے جائیں، کریٹ کر دیے جائیں. کچھ میں صرف وہ کریڈیٹڈ کورس کے طور پر، کہیں نان کریڈیٹڈ کورس کے طور پر. کسی طریقے سے تو لوگوں کو سوسائٹی سے کنیکٹ کیا جائے. اب جب ہمارے سوشل سائنسز پڑھنے والے بچے یونیورسٹیز میں، یا نیچرل سائنسز پڑھنے والے یا میڈیکل سائنسز پڑھنے والے جب سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یونیورسٹی کا ماحول اور ہے، سوسائٹی کسی اور جگہ پہ کھڑی ہے، اس کے مسائل کچھ اور ہیں، ایف وائی پی آپ کسی اور چیز پہ بنا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو یونیورسٹیز یا اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ اپنے کمیونٹی کے مسئلے حل کرتے ہیں، اور ہم وہ مسئلے حل کریں جو ابھی ہیں نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یوزلی اگر آپ کہیں گے کہ ہم آس پاس اپنے کمیونٹی، یہاں پانی کا مسئلہ ہے جی، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، مثلا جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں آنے تک میں پانی رستے میں کھڑا ہوا، بارشیں ہوئی، ہیویلی ہوئی، جو بھی ہوئی. لیکن یہ بہت ایسے ایسے مسائل ہیں. لیکن جب آپ اس پہ بات کریں گے تو اکثر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا کرنے والا کام. ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جہاں پر یہ ڈسکنیکٹ سوسائٹی اور اس کے پرابلمز اور ینگ لوگوں کے درمیان پیدا کیا گیا، دوسری جانب ینگ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا کام ہے. چھوٹا کام نہیں کرنا. اس سٹارٹ اپ کلچر نے ہر روز جو آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں ملینیل جو ہے وہ ملینئر بن گیا ہے، بلینئر بن گیا یہی ہے، وغیرہ وغیرہ، یا جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز کا زمانہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹا کام نہیں کرنا. کوئی چھوٹا کام کیا، لائکس نہیں آئے تو ہم ہٹا دیں گے وہ پوسٹ، رائٹ؟ اکثر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اتنی اچھی پوسٹ کی تھی، لائکس کیوں نہیں آئے. جو انسٹنٹ سینس آف گریٹیفیکیشن ہم حاصل کر رہے ہیں اس سوشل میڈیا سے، باقی چیزوں سے، وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے. تھوڑا سا واپس جاتے ہیں جہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب وہ کنڈیشننگ ایسے ہے کہ سوال نہیں کرنا. دوسری جانب ہوا یہ ہے کہ ینگ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے سوچنے کا، کنٹمپلیٹ کرنے کا. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بار کے ایجنڈا میں، شاید پہلے بھی ہوتا ہو، میں نے میڈیٹیشن جب دیکھی، کنٹمپلیٹ کرنے کا، سوچنے کا وقت. آپ کلاس روم سے نکلتے ہیں، فون آپ کی یہاں پہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس فون ہوگا، نہیں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یو ہیو نوٹیفیکیشنز آل دا ٹائم. انفارمیشن اتنی زیادہ آ رہی ہے جو آپ کو نہیں چاہیے. آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں، نیچے سائیکل اور رکشے کی آپس میں ٹکر، یہ انفارمیشن نہیں چاہیے. آپ ٹکر چل رہا ہے، وہ انفارمیشن کہیں تو جاری ہوگی، سسٹم میں کہیں تو جاری ہوگی. کیا خیال ہے؟ اسی طرح بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کے پاس آتی جا رہی ہے ہر طرف سے، جو چاہیے بھی نہیں. انسٹاگرام سے علیحدہ، اسنیپ چیٹ سے الگ، ٹویٹر سے الگ، فیس بک سے الگ، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، جو آپ نہیں چاہتے ہیں. لیکن اس کمپٹیشن کے اندر آپ کہیں نہ کہیں یا تو اسٹریکس کی صورت میں شامل ہیں، یا سٹوریز کی صورت میں شامل ہیں،
چاہے کسی بھی صورت میں شامل ہے. تو ہینس یو ڈو ناٹ ہیو ٹائم ٹو فلٹر آؤٹ دیٹ انفارمیشن. اس ایج کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں, کیا پڑھنا ہے, کس چیز میں انڈلج ہونا ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا کس میں انڈلج نہیں ہونا. بیکاز اینی تھنگ یو آر ایکسپوز ٹو کانشیسلی اور انکانشیسلی کہیں تو جا رہی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہے, کسی نہ کسی صورت میں تو باہر آئے گی. تو یہ دوسری وہ چیز ہے جو ینگ لوگ, اور پھر وہ جو ڈوپامین آپ کو ملتی جا رہی ہے اپنے سوشل میڈیا انٹریکشن سے, جو آپ کو لوگ بتا رہے ہیں کہ واہ یار تم مطلب کیا بات ہے, نیچے جو کامنٹس آ رہے ہیں آپ ان کو لائک کریں, اور کوئی ایسا ویسا کامنٹ آ جائے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے اس کامنٹ کو ڈیلیٹ کروں, لیکن آپ 2 گھنٹے سوچتے رہتے ہیں کہ کروں یا نہ کروں. پھر کچھ لوگ ایسے آپ کو لگتا ہے کہ یار انہوں نے کبھی میری چیز پر کوئی کامنٹ نہیں کیا, آج اس کو کرٹیسزم کرنا ہے تو یہ آج آ گیا کامنٹ کرنا ہے نا ایسے لوگ. بٹ یہ وہ ایشوز ہیں جو دوسری جانب ینگ لوگ اپنی بہت سی انرجیز اس کے اندر ضائع کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ, اب یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق پولیٹیکل چیزوں سے بھی ہے اور نفسیات سے بھی, جس کی وجہ سے ایک کامن ڈسکنیکٹ سوسائٹی میں کریٹ ہو رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہوتا ہے. اب جب کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو اس پرابلم کو ڈائسیکٹ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مثلا اگر یہاں پر مثلا یہی بات کرتے ہیں باہر پانی کھڑا ہے تو اس کے ہو سکتا ہے مختلف ریزنز ہوں. کیا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ کہ بارش بہت زیادہ ہوئی, نکاسی آپ کا سسٹم صحیح نہیں, یہاں کے جو وہ لوگ تھے جو جنہوں نے اس کا انتظام کرنا تھا یا ایمرجنسی رسپانس دینا تھا وہ سلو ہیں. تو جو مسئلہ ہے جب آپ اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ سٹریمز نکلتی ہیں, اس میں سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں. اب وطن عزیز کے اندر جو ینگ لوگوں کا ڈسکنیکٹ ہے دوستو, اس کو آپ جب ڈائسیکٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جہاں پولیٹیکل کانشیسنس یا وہ اویئرنیس یا کنسرن کی کمی ہے, وہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں رکاوٹ بھی ہیں. اب یہ اس کے حل کی جانب آتے ہیں. یہ جو گرین پکچر ہے میں نے آپ کے سامنے پینٹ کی کہ مسائل ہیں. مسئلے کو حل کرنے کی جانب پہلا قدم مسئلے کو مسئلہ سمجھنا ہے, اس سے آنکھیں بند کرنا نہیں. اور جب کوئی آپ کو یہ بتائے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, وہ آپ کا خیر خواہ ہے, رائٹ. سو اب اس مسئلے کو جو جنرل ہم ڈسکنیکٹ دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم کریں کیا, رائٹ. ہم ینگ لوگ کیا کریں؟ ہم تو ابھی 22 سال کے ہیں, 23 سال کے ہیں, ہم تو ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں یا ابھی یونیورسٹی میں گئے ہیں یا ابھی کالج سے فارغ ہوئے ہیں, ہم کیا کریں؟ یہ سوال. اس کے لیے اب ہم بات کریں گے 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو کرنے والے کام ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ دنیا بدل سکتے ہیں, لیکن دنیا بدلنے کے کوئی سٹیپس بھی تو ہوں گے یار. آپ چاند پر جا سکتے ہیں, یہاں سے نکل کے تو نہیں جائیں گے چاند پہ. کوئی وے فارورڈ تو اس کے لیے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا نا, دیکھنا تو پڑے گا کہ کریں کیا, جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ تھنگ فرسٹ. وہ فرسٹ تھنگ کیا ہو سکتی ہے کہ مسائل بہت ہیں مثلا معاشرے کے, ہم ایز ینگ پیپل سب سے پہلے کیا کریں؟ اینی آئیڈیاز کیا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ لکھنے کے علاوہ؟ جی پلیز آپ بولیے. جب کوئی آپ کو نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں نظر آتا ہے تو جو آپ کو برے لگے اپنے جیسے چند ایسے لوگوں کو جمع کرے, وہ اپنے ہی کمیونٹی بنا کے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اوکے, دیٹس اے ون وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ دس دیٹ انپٹ. جی آئی بلیو کہ ایز یوتھ ہم لوگ جو کام کر سکتے ہیں ایز ینگ لیڈرز وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں اور اویئرنیس جو ہے وہ اسپریڈ کر سکتے ہیں. بالکل زبردست, تھینک یو. مزید دیجیے مائک دیجیے. سر میرے خیال میں اس وقت جو ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی نیڈ ہے وہ کہاں سے آواز ہے؟ جی مائک ادھر تھا اور آواز ادھر سے آئی. جی بولیے. سر میرے خیال میں اس وقت جو ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی نیڈ ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ یونین کو ہمیں بحال کرنا چاہیے, تو میرے خیال میں ہم سب کو اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنا چاہیے اور ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ
किसी तरीके से भी बहाल कर सके। जबरदस्त, थैंक यू, थैंक यू, अच्छा, थैंक यू। व्हाट टू सर, मोर इनपुट्स? हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इदारे हमें पहले से प्रोवाइडेड है उसमें हम लोग हिस्सा ले सकते हैं। अभी लोकल गवर्नमेंट है, उसमें यूथ हिस्सा नहीं लेगी, बुरे बंदे आ जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, इनकॉम्पिटेंट बंदे आ जाएंगे, तरक्की नहीं होगी। हम उसमें हिस्सा लेंगे, अपनी नॉलेज में, अपनी कैपेसिटी में अगर काम करेंगे, एक स्टेप से चेंज आता है। तो अपना स्टेप ले लेंगे, अपने हिस्से की शम्मा जलाएंगे। इतना जब कमेंट लंबा होता है ना, आमतौर पर वैसी तालियां बज जाती हैं कि यार नहीं, अब किसी बच्ची से, किसी लड़की से कमेंट लीजिए, क्योंकि 3-4 मेल्स हैं। जी मरियम। वी कैन क्रिएट ऑन ग्राउंड अवेयरनेस। जैसे आपने कहा कि हम सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते, जैसे हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो टीम्स हैं, उनको हम ऑन ग्राउंड ला के उनके साथ अवेयरनेस, मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उनके साथ जाके मतलब उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जो इशू चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तालियां जी, तालियां। मैं अभी नेक्स्ट बात में आपसे शुरू करूंगा, फिलहाल आई हैव टू कंप्लीट दिस। अब देखिए, मुख्तलिफ राय आई हैं हमारे सामने, आरा आई हैं। स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करने की बात हुई, सोसाइटी में ये करने की बात हुई कि हम बुरी चीज़ों को जो देखें हम अलायंस बनाएं उसके, और मुख्तलिफ, जैसे मरियम ने भी बात की, मुख्तलिफ लोगों ने बात की। आप देख रहे हैं कि एक चीज़ यहाँ पे मैंने कहा था कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले करना क्या है? पहले उसको एक्नॉलेज करके लुक इनवर्ड्स तो करें। How about we start from ourselves? How about that? Nobody wants to talk about. अब 6 लोगों ने, किसी ये नहीं कहा कि हम जिन मसाइल की बात हो रही है हम उसकी निशानदही हासिल करके अपने आप पे तो काम करें। ये मुश्किल काम है। इसलिए अब आप देखिए, ये मैं आपको सिर्फ एक फिनोमेना बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि किसी ने इससे बात शुरू नहीं की। क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये थोड़ा छोटा काम है। हम जब कम्युनिटी बनाएंगे, स्टूडेंट यूनियन बहाल करेंगे, बुराई का खात्मा करेंगे, अलायंस बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस, ये बड़े काम है। दैट नीड्स टू चेंज। हर बड़ा काम वो बड़ा काम है जो आपकी ज़ात से शुरू होता है। दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो काम आपकी ज़ात पर अप्लाई ना हो, आपकी सेल्फ पर अप्लाई ना हो, वो आप दूसरों पे अप्लाई करना शुरू कर दें। ना उसमें वो असर होगा, ना वो आपकी वो कन्विक्शन होगी, ना वो सस्टेनेबल होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ। ओके, व्हाट कैन वी डू फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आवर सेल्फ? अगेन फिर आप ये बाहर ना ले जाइएगा। जी आप। आई थिंक जैसे हमने कहा कि ये वाले इश्यूज इंपॉर्टेंट है, वो वी शुड गो इनटू द कम्युनिटीज़ कि पहले हम ये देखें कि कम्युनिटी का इशू है क्या, उससे कनेक्ट करें और फिर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके वी शुड ट्राई टू लिसन टू देम। परफेक्ट। कम्युनिटीज़ के इश्यूज हैं क्या? कम्युनिटी के इश्यूज अमूमी तौर पर 3 चीज़ों में डिवाइड होते हैं: हिस्ट्री, फिलॉसफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड जनरल कल्चरल नॉर्म्स, जो कि क्रॉस कटिंग थीम होती। अब आप कीजिए क्या? सबसे पहले अगर आप ये पढ़ना शुरू कर दें, इस पर सोचना शुरू कर दें, सवाल करना शुरू कर दें, अहले इल्म के पास जाना शुरू कर दें। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स पढ़ें। रोज़ के अगर 10 मिनट आप देना शुरू कर दें किसी इशू को पढ़ने के लिए, मैं आपको लिटरली बताऊं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने समझने में 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगता। 1 महीना बहुत ज़्यादा है अगर दिन में 15 मिनट दे रहे हो, सिर्फ 15 मिनट्स। ये वो इमरानी मुआहिदा है। मतलब देखिए ना, आप यहाँ पे आए हैं वाइलसी में और इन्होंने आपको एक बुकलेट दी है कि ये करना है, ये नहीं करना, यहाँ से इतने बजे बाहर जाना है, इतने। अगर ये आपको नहीं इल्म, अगर ये आपके इल्म में नहीं है कि कब बाहर जाना है, अंदर आना है, नॉर्म क्या है, तो क्या आप कॉन्फ्रेंस में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आपको पता ही नहीं है कि रियासत, इस मुमलिकत का आपके साथ मुआहिदा क्या है, तो आप रियासत में, इस मुल्क में कैसे रह सकते हैं? यू डोंट नो कि आपके राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई वुड इंसिस्ट एंड एनकरेज यू टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ नरेशंस अवेलेबल। आप इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन, तशरीहात कहना चाहता हूँ, वो अवेलेबल, वहाँ से शुरू कीजिए। दूसरा छोटा काम, अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना शुरू कीजिए। 10 मिनट्स 15 मिनट्स अ डे।
to contemplate what did you do today to make yourself a better person, a better version of yourself. ہر کسی کا اپنا ایک سفر ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کا وہ سفر آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. اگر کوئی شخص یہاں ہے اور آپ یہاں سے مثلاً جو شخص بیڈ ریڈن ہے اس کے لیے 10 سٹیپس چل لینا بھی بڑی کامیابی ہے. آپ کے لیے شاید 10 سٹیپس معنی نہیں رکھتے ہوں گے. تو ایوری بڈی ہیز ہر اور ہز اون پرسنل گول. 10 minutes of contemplation. Can you do that? 10 minutes. Just to understand and reflect upon what did you do and why did you do that. آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو سوچتے ہیں وہ کیوں سوچتے ہیں؟ جو نہیں سوچتے وہ کیوں نہیں سوچتے؟ These are all connected things. اپنی ذات پر جب آپ یہ 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی کریں 1-2 مہینے, you would see کہ آپ کا لرننگ مسل ڈیولپ ہوگا. آپ میں سے کتنے لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں, جم وغیرہ جاتے ہیں؟ تیرے بائسیپ سے تو نہیں لگ رہا تو جاتا. اچھا رائٹ, گریٹ. تو آپ جب جاتے ہیں جم تو جب وین یو پک اپ دا ویٹس واٹ ہیپنس, پہلے دن جائیں تو دردیں نکلتی ہیں. پلیز 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 پلیز, دردیں نکلتی ہیں نا. لیکن آپ کو آپ کے ٹرینر کیا کہتے ہیں کہ بھائی کرنا ہے. مسل ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ پین لیتے ہیں تو یو گیٹ ٹو سی دا ریزلٹس. آپ کا مینٹل مسل بھی ایسے ہی ڈیولپ ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو ایفرٹ لیسلی پتا ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ہال میں کتنے بڑے پینافلیکس 4 لگیں, 6 لگیں, 8 لگیں, آپ کو دیکھے بغیر یہ پتا ہوگا کہ کتنے لگیں. ابھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. none of you can tell پیچھے دیکھے بغیر. اب سوچیں گے اچھا 1 2 3 4 5. This awareness, the mental awareness that I'm talking about, comes with practice. جس mindfulness کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ mindfulness نہیں ہے, ڈبل ایل کے ساتھ نہیں. This is mindfulness. فل مائنڈ نہیں ہے, یہ وہ مائنڈ ہے جو سوچنے والا ہے. سو کنٹمپلیشنز 10 منٹ, اس سے زیادہ نہیں. 2 چیزیں, ریڈنگ اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن, کنٹمپلیشن 10 منٹس ایچ ڈے. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے, احترام کرنا سیکھیے, رسپیکٹ کرنا سیکھیے, ایکسیپٹ کرنا سیکھیے. ہم پہلے بات کرتے ہوتے تھے ٹالرنس کی. ٹالرنس تو پوزیشن آف پاور سے کرنے والی چیز ہے کہ میں آپ کو ٹالریٹ کر رہا ہوں, آپ یہاں ہیں, رائٹ. یہ تو پوزیشن آف پاور کی بات. میں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ ہے ایکول گراؤنڈز. ہم نے بچپن سے یہ سن رکھا ہے کہ بڑوں کا احترام کریں, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں. چھوٹوں کا احترام کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ کہیں منع تو نہیں کیا گیا. سو اپنے بڑے چھوٹوں آس پاس کا احترام کرنا شروع. یہ تیسری, یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام, یہ چھوٹے کام میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ 1-2 سال کر کے دیجئے, کر کے دیکھیے. آئی گارنٹی یو بڑے بڑے ماڈلز اچھا ہے, لیکن ان بڑے بڑے ماڈلز میں فٹ ان ہونے کے لیے بھی یہ پرسنل ٹریٹس اور کوالٹیز چاہیے. یہ نہیں ہے تو آپ کو اٹھا کے فیس بک یا گوگل تک میں لے جائیں, آپ نے واپس ماڑی پور میں ہی آنا ہے. یہ وہ ٹریٹس ہیں جو اگر لیک کریں گے تو آپ فٹ نہیں ہوں گے گلوبل ڈیبیٹ کے اندر. اور اتنے چھوٹے کام ہیں, نہ کوئی ریسورسز چاہیے, نہ کچھ بھی نہیں چاہیے. احترام. احترام کیا چیز ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ آئے تو آئیے جی جناب, محض یہ نہیں. احترام یہ بھی ہے کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں, آپ بات کر رہے ہیں تو میں سنوں. آپ گزر رہے ہیں اور آپ کو رستہ درکار ہے, آپ کے پاس کوئی سامان اٹھا رکھا ہے آپ نے, تو جنرل کامن کرٹسی کو ایکسٹینڈ کرنا بھی احترام. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے کیا جوتے کہیں آپ کے منہ کے سامنے تو نہیں رکھے ہوئے؟ آپ سارے آس پاس جوتے دیکھ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور یہ اس چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ہے,
mental awareness کے ساتھ. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جب آپ خیال کرنا شروع ہوں گے, یہ احترام کرنا سیکھ لیجئے. مذاہب کا احترام, کلچرز کا احترام, ڈفرینس آف اوپینین کا احترام. کانفلکٹ دنیا کے اندر انیویٹیبل ہے. کانفلکٹ کو آپ روک نہیں سکتے. وائلنس چوائس ہے. یہ بات آپ پلے سے باندھ لیجئے. کانفلکٹ از انیویٹیبل, وائلنس از یور چوائس. آپ میں کسی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہونا ہے بھائی, لیکن لڑائی جھگڑے پہ اترنا یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جو نہیں کرنے چاہیے, یہ آپ کی چوائس ہے. تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کیجئے. آئی گارنٹی یو کہ آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کیسے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ سوسائٹی کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے. سوسائٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں دکھاؤں یہ سوسائٹی. سوسائٹی افراد کے مجموعے کا نام ہے. آپ ہیں سوسائٹی. تو میرے دوستو, کام کرنا شروع کیجئے. فیض صاحب نے کہا تھا لمبی ہے غم کی شام, مگر شام ہی تو ہے. اور دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں, دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے. تھوڑے تو چھوٹے چھوٹے کام, ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ, ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے ساتھ جن کی ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. آئی ہوپ یو ریمین کنیکٹڈ. خوش رہیے, اپنا خیال رکھیے, احترام کیجیے. تھینک یو.